ہستی ایسی ہے، گج گیا کو سبحان اللہ۔ ایک ہستی ایسی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر خیر چھیڑا جائے، جب بھی ان کا ذکر توجہ ان کا ذکر کیا جائے تو محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ آمینہ کا لال دنیا وچ اج ہی آیا ہے۔ دروشی پڑھ لیں، صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا جائے، میرے آقا کے تذکار خیر کو چھیڑا جائے، جہاں کہیں بھی 10 20 ہزار 10,000 لوگ بیٹھ کر اگر میرے سرکار کا ذکر سن اور سنا لیتے ہیں، چاہے اس محفل پاک میں میرے آقا کے یدین طیبین کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے رجلین کریمین کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے عینین کریمین کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے شفتین عظیمتین کی باتیں ہوں، میرے آقا کے سینے کی بات ہو، میرے آقا کے سینے کی بات ہو، یا پھر میرے آقا کے سونے مدینے کی بات ہو، میرے آقا کے بال کی بات ہو، میرے آقا کے بلال کی بات ہو، یا میرے آقا کی سونی آل کی بات ہو، جس انداز سے بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آمینہ کا لال دنیا وچ آج ہی آیا، آج ہی دنیا میں آیا۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کھلے یہ مسکراتے چہرے اس بات کا غماز ہیں، اور اس طرح کی محفلیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی روز بروز ہر گھر میں محفل، ہر مسجد میں محفل، سکولوں میں محفل، بلکہ کوٹوں کے اندر محفل اور دیگر مختلف ایونٹ کے اندر محفل۔ کیا وجہ ہے؟ یہ محفل پاک سجا کے کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ سن لو، ہم یہ روز بروز محفلیں کر کے ایک ہی میسج دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نبی کے ذکر کی ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، وہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ اسی نبی کے تذکرے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے مالک کا قرآن جس کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، الف لام سے لے کے والناس تک میرے محبوب نبی کی شان میں قرآن، چند آیات کو چھوڑ کر میرے نبی کی پورے کا پورا قرآن میرے محبوب نبی کی نعتیں بیان فرما رہا ہے۔ آئیے میرے نبی کے غلاموں، 30واں پارہ ہے۔ میرے مالک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد۔ اب قرآن پڑھیا جائے رہے تو گج گیا کھو سبحان اللہ۔ شیران دے پاہنے ٹیلی ٹیلی آگ چھوڑیا کرو، لیکن اتھے گج گیا کھنی ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرا مالک قسم ارشاد فرماتا ہے، میرے مالک نے فرمایا سونے حبیب مجھے شہر کی قسم ہے، مجھے شہر کی قسم ہے۔ اب اس شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ بے شمار مفسرین نے یہاں کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ کون سا شہر ہے جی؟ شہر مکہ ہے۔ اللہ میرا اللہ قرآن میں شہر مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اے اللہ
اللہ یہ تیری شان تو نہیں کہ تو شہر مکہ کی قسمیں کھائے، تو کسی شہر کی قسم کھائے؟ اللہ جی تو نے قسم شہر مکہ کی کیوں کھائی کہ ادھر تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ فرمایا نا 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 میرے نبی کے غلاموں، میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ جی قسمیں کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ کیا ادھر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ فرمایا نا نا نا۔ کیا باری تعالیٰ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے، وہ بھی بڑے متبرک مقامات ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ جی کیوں؟ کیا ادھر میدان عرفات ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نا 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 نا، اے میرا پروردگار کیوں قسم ارشاد فرمائی ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مدینے والے، اے آمنہ کے لال، اس شہر مکہ کے اندر تیرے قدم لگے ہیں، تیرے قدم اس شہر کے اندر لگے ہیں، مجھے یہ شہر بھی اتنا پیارا ہے کہ میں اس شہر کی قسمیں کھا دیتا ہوں۔ امام سیوطی نے بڑی زبردست بات کی ہے، فرمایا اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، سونیا مینوں تیرے شہر مدینہ دی قسم ہے۔ تو سیدھے آنکھوں گیا سی مکہ 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 سن دے آ رہے ہیں، یہ کیا شہر مدینہ کی قسم کدھر سے آ گئی؟ امام سیوطی فرماتے ہیں لوگوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ محبوب جب تک مکے میں تھا تو مکے کی قسمیں ہو گئی، اور اللہ کا حبیب اب مدینے میں گئے تو مدینے کی قسمیں ہو گئی۔ اللہ شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، کس چیز کی جی؟ شہر کی۔ لیکن توجہ کرنا، ایسے محفل میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ نوجوان ہیں اور باریش سفید ریش والے بابے کے سامنے آپ اس طرح ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر محفل کے اندر بیٹھنا اور کہتے ہیں چج نال بینا نہیں آنا تو پھر چلے جو بلے، یہ سرکار کی محفل ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی محفلوں کے اندر ہماری سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم نہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ توجہ ادھر سے مدینے سے لگی، اگر مدینے سے لگی ہے تو ہماری یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، محفل پاک کے اندر آ کے بیٹھ گئے تو پھر ایسی ایکٹیویٹیز کیوں کر رہے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی عام معمولی بات تھوڑی ہے۔ آپ نے ہر چیز کو اپنی فیس بک سمجھا ہوا ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں پوری۔ اگر توجہ تقریر سننے کا موڈ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہم بھی کسی کی زبردستی تو ہے نہیں۔ اس لیے جنہوں تکلیف ہے بھائی چلا جائے، ہمیں کوئی سی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی مقابلے یہ ہمارا جو مومنٹم بنا ہوتا ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب غیر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دو جی ادھر رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور آپ بے ادب لوگ ہیں، گستاخ لوگ، پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، جب بھی آ جاؤ محفلوں کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرو۔ درود شریف پڑھیں جی، الصلاۃ والسلام علیکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی شہر مکہ کی، اور قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ دو وجہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات مان نہ رہا ہو تو بندہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اے گل ہوئی ہے۔ بات کو منوانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، یا قسم اٹھائی جاتی ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بات ذہن نشین ہے۔ کتنی وجہ سے قسم اٹھائی جاندی جی؟ دو وجہ تو قسم اٹھائی جانی، ایک گل نو منوان واسطے تے دوسری عظمت اور شان بڑھان واسطے، دو ہی وجہ تو قسم اٹھائی جاندی۔ لیکن اللہ نے یہاں قسمیں، اور اس کے علاوہ بھی رب نے اپنے قرآن مجید برہان رشید کے اندر، اس لارائب کتاب کے اندر اور بھی قسمیں ارشاد فرمائی۔ کہیں پہ میرا مالک فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم اور مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس امن والے شہر کی قسم، چار قسمیں اٹھائی اور آگے فرمایا لام تاکید کر تحقیق کا لگا کر یہ بھی دو قسمیں ہو گئی، ان دو قسموں کے ساتھ مجموعی طور پر 6 قسمیں اللہ نے ارشاد فرما کے فرمایا۔ آگے جملہ سن کے خوش ہو جانا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ 6 قسمیں چک کے فرمایا آسا انسانوں سب تو سونا پیدا کیتا ہے، ہم نے انسان کو سب سے۔ اب دیکھنا اللہ نے انسان کو تکریم کتنی دی ہے، اللہ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی۔ میں چونکہ قسموں والی بات کو یہاں روک کے میں اس کے ساتھ ایک چیز اور ریلیٹڈ کر کے قرآن مجید برہان رشید سے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے یہاں قسمیں اٹھا کے کیا فرمایا، انسان سب تو سونا ہے، تسی بولو انسان سب تو بڑی عزت ہے یار انسان کی۔ اللہ کہہ رہے انہوں میں اپنے ہاتھ نال بنایا تھے، انہوں سونا بنایا ہے، اے چیز نہیں سونی بنائی ہے میں انسان دی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اساں عزت تے تکریم دا تاج رکھیا ہی آدم دی اولاد تے۔ عزت اور تکریم کا تاج جس کے سر پہ سجا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کا غلام ہے۔